نہج البلاغہ حکمت نمبر 15 درس نمبر 32۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام تدل الامور للمقادیر حتی یکون الحتف فی التدبیر۔ سارے معاملات تقدیر کے تابع ہوتے ہیں یہاں تک کہ کبھی کبھی تدبیر سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو اپنے کاموں میں خود مختار بنایا ہے، آزاد پیدا کیا ہے، اور اسی وجہ سے انسان کے ہر عمل پر اس کا نیک عمل ہو تو اسے ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ برا عمل کرے اور گناہ کرے اور کوئی غلطی کرے تو اس پر عقاب ہوتا ہے اور اسے سزا ملتی ہے۔ اسی طرح انسان جو بھی اچھا عمل انجام دیتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور جو انسان برا عمل انجام دیتا ہے اس پر سرزنش ہوتی ہے۔ اگر انسان آزاد نہ ہوتا، اللہ خود مختار پیدا نہ کرتا، تو نہ کبھی اس کے کاموں پر اسے سزا دی جا سکتی، اور نہ ہی اس کے اچھے عمل کا صلہ مل سکتا، اور نہ تعریف کے قابل ہوتا اور نہ ہی سرزنش کے قابل۔ البتہ اہم بات اور اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جس میں اس کو تبدیل کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، اس کی راہ کو بدلنا، اس کے طریقہ کار کو بدلنا، کسی اور انداز میں بھی اس کام کو انجام دینا اس انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اور نہ ہی انسان ان اعمال کے نتائج کا علم رکھتا ہے، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں رکھتا، اور نہ ہی اس کی ساری دعائیں اور اس کے ہوائے ضروریات وہ پوری ہو پاتی ہیں، بلکہ ایسے موقع پہ اس کی تدبیریں بعض اوقات ختم اور تقدیر اس پہ غالب ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی حکیم کسی مریض کو دوائی دیتا ہے اس خاطر کہ وہ ٹھیک ہو جائے، اور وہ اپنی طرف سے بہت کوشش کرتا ہے کہ اچھی دوائی دے، لیکن اس دوائی ہی کے اثر سے وہ بندہ مر جاتا ہے۔ یا ایک شخص ہے، آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے، دولت مند ہے، اور اس نے خواہش کی، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، خواہش کی کہ میں کوئی اپنی مستقبل کی زندگی کے لیے ذرائع آمدن پیدا کروں، تو اس نے ایک مارکیٹ بنانے کا ارادہ کیا، کام شروع ہو گیا، اور اسی خاطر کہ اس کا کوئی ذریعہ آمدن اچھا سا مزید بن جائے اور وہ زیادہ سے زیادہ اپنی آمدن میں اضافہ کر سکے، اس نے یہ مارکیٹ بنانا شروع کر دی، خود نگرانی کرتا ہر روز، اور ہر روز پیش رفت ہو رہی تھی۔ جب وہ مارکیٹ اپنے اختتام پہ تھی، یہاں تک کہ بس ایک آدھ دن باقی تھا کہ اس کا افتتاح ہونا تھا، اور اس کے بعد وہ دکانیں، وہ مارکیٹ کرائے پہ لوگ لے لیتے اور اس کا ایک اچھا خاصا آمدن کا ذریعہ بن جاتا، لیکن تقدیر غالب آئی اس کی تمام تر تدبیروں پر، اور موت واقع ہوئی، اور یوں آج بھی وہ مارکیٹ عبرت کا نشان ہے، اور ہر آنے جانے والے کو زندگی کے عارضی پن کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ بس قضاء و قدر الہی، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے انکار ممکن نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ قضاء و قدر کی وجہ سے انسان اسباب و مسببات کا انکار کر دے، اور انسان کو اللہ نے جو اختیار عطا کیا ہے، جو انسان کو آزادی عطا کی ہے اپنے کام کرنے میں، چاہے وہ اچھا عمل انجام دے یا برا، وہ سلب نہیں ہوتا، بلکہ اس کی مثال یوں ہی لیں کہ جیسے انسان کھڑا ہوتا ہے، ایک پاؤں اٹھا لیتا ہے، اور جب دوسرا اٹھانے لگتا ہے تو گر جاتا ہے، بس ایک اعتبار سے وہ آزاد ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے وہ مجبور بھی ہے اور تقدیر کے ہاتھوں گرفتار بھی۔ تو انسان کی زندگی کا ہر عمل، چاہے وہ اچھا عمل ہو چاہے وہ برا عمل ہو، انسان کو جن اعمال کی بنیاد پر
ثواب یا عقاب ملا کرتا ہے، ہمیشہ اور ہر جگہ وہ اختیار نہیں رکھتا اور اس کی تدبیریں کارگر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات ان تدبیروں پر تقدیر غالب آتی ہے۔ اور کتنے ہی ایسے واقعات کہ جہاں انسان کی کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ مر جائے یا اس کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اور کوئی پرابلم بن جائے، لیکن اپنی طرف سے بہت محتاط انداز میں جا رہا ہوتا ہے اور کوئی گاڑی آتی ہے یا کوئی اس طرح کا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ اسے موت آ جاتی ہے یا وہ کسی اور بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہی چیز کہ تدبیر پر تقدیر غالب آ جاتی ہے، یہ ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ اس کائنات میں فقط میرا اختیار اور ارادہ نہیں بلکہ کوئی اور ہستی بھی ہے کہ جو میرے فیصلوں میں دخیل ہے اور میرے کاموں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور وہ ہستی خالق کائنات کی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ارادہ نہیں ہوتا انسان کا کہ یہ مصیبت مجھ پر آئے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر وہ مصیبت آ کے رہتی ہے، اس کی تدبیروں کے نتیجے میں نہیں آنی چاہیے لیکن پھر بھی وہ آتی ہے۔ جیسا کہ کوئی لشکر اپنے دفاع کے لیے کہیں چھپتا ہے تاکہ دشمن کی نظروں سے بچ جائے، لیکن تقدیر الہی کا فیصلہ کچھ اور ہے اور وہ دشمن ان کے سروں پر کھڑا، اور وہی چھپنا اور وہی خوف کے عالم میں کہیں جل چلے جانا، دشمن کی نظروں سے اوجھل ہونا بعض اوقات فوجوں کی موت کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ باور کر لینا چاہیے کہ اس کائنات کی کیفیت ایک حالت میں نہیں رہتی اور سارے کے سارے معاملات زندگی کے ہوں یا اس کائنات کے ہوں وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں اور نہ ہی انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں اور نہ ہی انسان کی تدبیروں کے مطابق ہوتے ہیں، بلکہ تدبیر کوئی اور ہوتی ہے لیکن تقدیر کچھ اور، تقدیر اس کی تدبیر پر غالب آتی ہے اور وہ انسان اس مصیبت کے عالم میں درماندہ اور پریشان حال ہوتا ہے اور کوئی چارہ کار اس کے لیے نظر نہیں آتا کہ وہ اس تقدیر سے کیسے بچے اور چھٹکارا حاصل کرے۔ بس ایسے موقع پہ اسے چاہیے کہ وہ اس ہستی سے رجوع کر لے کہ جو اس کی خالق ہے، مالک ہے اور جو اس کے ان ارادوں پر غالب ہے، اور جب وہ تدبیر کرتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے اسے دعا بھی کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ موضوع تقدیر و تدبیر کا یہ ایک اہم موضوع ہے اور اس کلمے کی یعنی اس حکمت کی صداقت اور اس کے اندر پائے جانے والی معانی و مطالب بہت بہتر انداز میں ہر انسان سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک یا دو فرد کی زندگی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے اور ہر ایک فرد اس مسئلے کا شکار ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں اسی طرح کے نشیب و فراز آتے ہیں اور اس کی تدبیریں دری کی دری رہ جاتی ہیں اور تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی، اس اہم موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا، چونکہ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم انتہائی سادہ اور انتہائی مختصر انداز میں بات کریں اور آپ تک جو مختصر سا مطلب ہے وہ پہنچائیں۔ اس لیے قضاء و قدر کی بحث میں نہ جائیں، اور قضاء و قدر کی بحث عقائد میں ایک اہم مقام رکھتی ہے اور اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ جو عقائد کی کتابیں ہیں ان میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس قضاء و قدر پر بات کی گئی ہے، تقدیر الہی پر بات کی گئی ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں اور کتابوں کی طرف رجوع کریں، اور جن محققین نے اس اہم موضوع پر یعنی قضاء و قدر پر، تقدیر الہی پر کام کیا ہے، ساری زندگی گزاری ہے مطالعات میں، ان کی آراء کو سمجھیں، پڑھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ ہماری ذمہ داری اس ضمن میں کیا بنتی ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں فہم و بصیرت عنایت فرمائے۔ والسلام۔